درود پاک پڑھاتا ہوں تب جا کے شیروں میں میری وزیر اجلاس ہے. اور یہ درود پاک ایسی خدائی قسم چیز ہے کہ جو نجات کی علامت ہے. علامہ صحابی القلمدی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کسی نے کہ حضرت قرب قیامت کا جب دور ہوگا فتنے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے اس وقت کون لوگ ہیں جو حق پر ہوں گے؟ کون لوگ ہیں جو حق پر ہوں گے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جو لوگ حق پر ہوں گے فرمایا وہ اہل سنت والجماعہ وہ اہل سنت ہوں گے. وہ بندہ تھوڑا ایڈوانس تھا. اس نے کہا حضرت اگر ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ جائے تو دیکھ رہے ہیں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں بھی سنی, وہ کہتا ہے میں بھی سنی, وہ کہتا ہے میں بھی سنی ہے. امام زین العابدین سے پوچھا حضرت اگر ہر بندہ ہی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگ گیا تو کوئی نشانی تو بتا دے, کوئی نشانی تو بتائے نا جی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نشانی میں بتا دیتا ہوں, ڈھونڈ تم نے نہ. فرمایا نشانی یہ کہ من علامات اہل سنت والجماعہ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں. باتیں اور بھی بہت ساری محبت کے حوالے سے. اب یہ جو شادی کے موقع پر محفل سجانے ہیں یہ محبت کے نام پر, یہ محبت کی بات ہے نا. لوگ جناب شادی کا موقع ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگ مذہبی ذہن رکھنے والے بھی جناب دوسرے بلا لیں گے, مراسی بلا لیں گے, کوئی ایسا ناچ گانے والا ماحول بنا لیں گے, فلمیں دیکھنے لگ جائیں گے, ڈرامے دیکھنے لگ جائیں گے. اللہ اکبر بھائی, یہ خوشی کا موقع اللہ نے دکھایا ہے. اللہ نے خوشی کا موقع دکھایا تو اس کو خوش کرنے والا کام کرو تاکہ اس میں برکت آ سکے, تاکہ اس میں برکت آئے. اور یہ محبت کی علامت ہے کہ ہر موقع ایسا عمل کیا جائے, ایسا عمل کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا ہو. ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو. ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے. یہ خوشی کا موقع اللہ نے دکھایا, لہذا شکر کرو, شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کرو. اب مہندی کا موقع ہوتا ہے, کس طرح کے ناجائز کام کیے جاتے ہیں, کس طرح کی ناجائز رسمیں کی جاتی ہیں. نوجوان لڑکیاں مہندی کے موقع پر جناب ہاتھوں میں تھالیاں اٹھا کر ان کے اوپر موم بتیاں لگا کر گلیوں میں, محلوں میں, چوکوں میں گھوم رہی ہوتی. کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ بے پردگی ہو رہی ہے, بے پردہ عورتیں اس طرح پھر رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ مہندی نکل رہی ہے. میں نے کہا یہ مہندی نہیں جا رہی, یہ تو غیرت کا جنازہ ہے. یہ مہندی ہے, یہ تو غیرت کا جنازہ نکل گیا. نوجوان لڑکیوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا. عورت کا کام کیا ہے کہ وہ باہر نکلتا ہے؟ خدا کی قسم جب تک عورت گھر کی چار دیواری میں رہی ہے تو اس کی گود میں پلنے والا کبھی امام علی مقام امام حسین بنا. جب تک عورت گھر کی چار دیواری میں رہی ہے تو اس کی گود میں پلنے والا سلطان محمود غزنوی بنا, اس کی گود میں پلنے والا ٹیپو سلطان بنا. بڑے بڑے نامور جنگجو بہادر لیڈر ملے جب تک عورت گھر کی چار دیواری میں رہی. اور جب عورت نے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم رکھا پھر کیا ہوا؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا. فحاشی بریانی عام ہو گئی. یہ شادی کا موقع ہوتا ہے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو, عورتوں اور مردوں کا اختلاف نہ ہو. آج کل عجیب ماحول بنا ہوتا ہے, عجیب ماحول بنا ہوتا ہے شادی کے موقع پر. ہم نے قرآن اور حدیث کا دامن چھوڑ دیا خدا کے سامنے, جس کی وجہ سے آج ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی. کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ اتنی طلاق کی شرح بڑھ چکی ہو. آج عدالتوں میں جا کر دیکھو کتنی عورتیں جو ہے وہ لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. کسی نے طلاق لینی ہے تو کسی نے لی ہوئی ہے, وہ خرچے کا دعویٰ کر رہی ہے. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اتنی طلاق کی شرح. طلاق ایک ایسی چیز ہے اگرچہ جائز, لیکن فرمایا جب طلاق ہوتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کام ہوتا ہے, اللہ کا عرش کام جاتا ہے کہ یہ کام کیا, یہ کام ہو گیا. طلاق ہو گئے. اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ساری نحوستیں ہم شادی کے موقع پر کر چکے ہوتے ہیں, شادی کے موقع پر کر چکے. ہمارا دین کوئی ناقص دین نہیں ہے خدا کے ساتھ. ہمارا دین بڑا کامل اور اکمل دین ہے. ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے اپنائیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں یہ
روشنی میں اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی شادی کریں. اس میں ایک اور حدیث آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوها فی المساجد. حضور نے فرمایا کہ نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجد میں کیا کرو. نکاح کا کر لیں مسجد. آج بھی عیسائیوں کے ہاں یہ رواج قائم ہے کہ عیسائیوں کا جوڑا گرجے گھر جاتا ہے. ان کا پادری چل کے نہیں آئے گا ان کے جی. آج بھی گرجے گھر ان کا جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ ہمارے نکاح کہاں ہوتے ہیں؟ بہر حالوں میں. شادی حالوں میں یا مردوں اور عورتوں کا اختلاف ہو رہا ہوتا یا گناہ ہو رہا ہوتا. اب وہ پر نکاح کرتا کیا برکت حاصل ہو؟ ایمان میں وسعت ملے گی بھائی. حضور نے فرمایا وَجَعَلُوهَا فِي الْمَسَاجِدِ. نکاح مسجد میں آ کر کیا کرو. نکاح مسجد میں آ کے کیا کرو. ہاں بزرگ ہمارے بتاتے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ جب دولہا تیار ہو جاتا ہے نا تو دولہا تیار ہونے کے بعد وضو کر کے اس نے آ کر مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں. شکرانے کے 2 نفل پڑھ کر پھر وہ بارات لے کر جاتا ہے. لیکن آج دولہے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بیوٹی پارلر سے جان چھٹے تو وہ مسجد میں آئے. پھر اس نے اپنے منہ پر ایسا وہ پینٹ کروا لینا ہوتا ہے. وہ وضو کرے گا تو اس کو حسن خلاف ہو جائے گا. مسجد میں وہ کیسے آئے گا جی؟ تو یہ مسجد میں آنا نفل پڑھنا مسجد میں آ کے نکاح کرنا یہ برکت کی علامت ہے. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ اکبر حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا آسان نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو. آسان نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو. لیکن آج ہماری رسمیں ہمارے رواج ایسے ہو گئے ایسے رواج ہمارے بن گئے کہ ہم نے اخراجات کم نہیں کرنے. اللہ اکبر. اور یہ ایسے رواج بن چکے ہیں کہ غریب تو غریب اگر پریشان ہے تو سکھ میں امیر بھی نہیں ہے. سکھ میں امیر بھی نہیں ہے. ایسے رواج بن چکے ہیں. اللہ اکبر. ایسے رسم و رواج. اور جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کا جینا بیچارے کا دبر ہو جاتا ہے. جو بارات آنی ہے پہلے تو بچی کا جہیز بنانا ہے. اللہ اکبر. ڈیمانڈ کی جاتی ہے جہیز اتنا کیا جائے موٹر سائیکل دی جائے بڑھیا ہو جائے تو کار دی جائے. اللہ اکبر. اگر بچی جہیز نہ لے کر آئے تو بیچاری کو تنگ کیا جاتا ہے. میں نے کہا بڑے بدبخت ہے وہ آدمی جو کسی کی بیٹی کو بچی کو اس وجہ سے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز لے کر دے. بڑا بدبخت ہے وہ آدمی. یہ جہیز دینا تو والدین پر واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے. یہ جناب اتنا فرنیچر دیا جائے اتنا جناب سامان دیا جائے یہ جو ہے جناب بسترے دیے جائیں یہ برتن دیے جائیں یہ فلاں چیز والدین پر واجب نہیں ضروری نہیں. لیکن آج ایسی رسم بن چکی ہے یہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ نہ دے تو لڑکے والے ڈیمانڈ کر دیتے. لڑکے والے ڈیمانڈ کر دیتے. اب بیچارہ پہلا تو وہ بچی والا جہیز بنائے گا اور پھر وہ جو برات آنی ہے وہ 600-700 کی برات ایسے جناب پوری 600-700 بندہ جناب اکٹھا ہو کے جا رہے ہیں جیسے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کون سی آیت میں آیا کہ 600-700 کی برات لے کر جاؤ. کون سی حدیث میں آیا کہ یہ اتنی برات لے کر جاؤ. کاریں جا رہی ہیں بسیں جا رہی ہیں بیوٹے جا رہے ہیں ہائی ایس جا رہی ہیں جناب پورا گاؤں اکٹھا ہو کے بیچارے کے گھر اتر جاتا ہے. بیچارے کے گھر اتر جاتا ہے اس کو تو لالے پڑ گئے. اب روٹی نہ دے تو اوپر مذاق اڑائیں مار دیں گے. یہ بھائی کون سی حدیث میں ہے بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے یار. ہم لوگ مسلمان ہیں. دیکھو اگر 2-4 آدمی بھی جاتے تو نکاح کی سنت تو بھی ادا ہو جاتا. ہونا یہی چاہیے تھا خدا کی قسم کہ ہم بچی والوں پر بوجھ نہ ڈالیں. چند آدمی جائیں جا کر نکاح کریں. نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر آئے اور اگلے دن ولیمے کی سنت ادا کریں. آپ جتنے مرضی بلاؤ اب بلاؤ نہ ذرا اب پتہ چلے گا کہ کتنے اخراجات ہوتے. اور اس کے گھر جو ہے پوری برات پورا لشکر لے کر اتر گئے وہ بیچارہ تو پریشان ہو گیا. بہرحال اس وقت میں خود غور کرنا چاہیے اپنے اخراجات کو ہمیں کنٹرول کرنا. ورنہ دیکھیں شادی بیاہ پر لوگ قرضے اٹھاتے قرضے اٹھا کر شادی بیاہ کرتے ہیں پھر بعد میں قرضے اتارتے رہتے. بھائی کس نے کہا تجھے قرضہ لے کس نے کہا تجھے قرضہ لے کر شادی کر. اخراجات کم کر لے. ضروری نہیں ہے پورے گاؤں کو تو جناب برات میں بلائے پورے گاؤں کو جناب ولیمے پر بلائے. نہ جو ضروری ہے ان کو بلا لو. یہ جن کے بغیر تیرے پاس رہا نہیں جاتا ان کو بلا لے. جو بہت ضروری ہے ان کو بلا لے. بس 5-7 آدمی جائیں 10 آدمی جائیں جا کر نکاح کریں نکاح کی سنت ادا کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں. یہ آسان نکاح. حضور نے فرمایا آسان
نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم. ہم نے خود اخراجات بنائے ہیں خدا کی قسم. اگر ہم غور کریں نا تو راتوں کی نیندیں اڑ جائے, بیاہ کرنا ہے چھوڑ دا منڈے دا بیاہ کرنا ہے جناب, اور فلاں رشتے دار کو بھی پیسے پھڑنے میں, وہ دے کو بھی پیسے پھڑو, بھائی تم ہی کو 50,000 دے, فلاں بھی دے. کس نے کہا تجھے اتنے کام کرنے کو بھائی؟ تجھ پہ لازم کو فرض ہے تجھ پر. یہ پھر کہتے ہیں یار نیوندرا بھی پا کے جایا دے موڑ, آج نیوندرا بھی دیا دے. اب یہ بھی اللہ اکبر, اب شرم دیکھ رہے یہ درست ہے کہ نہیں درست. اب ان سے آپ قرضہ لے رہے ہو, اس کی میعاد مقرر, پھر ڈبل کر کے دینا ہوتا ہے, زیادہ کر کے دینا ہوتا ہے, ورنہ وہ لڑ پڑے گا. تو یہ میری بات یہ یاد رکھیں, سماعت کریں کہ یہ کسی بات کو فرمایا گیا آسان نکاح وہ ہے جس میں اخراجات تھوڑے ہو کم. اگر خدائی قسم اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سارے کام آسانی ہو جائے, بہت سارے کام آسانی ہو جائے. اور اگر جیسے ہم شریعت سے دور رکھتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, پھر ہمارے گلے کے اندر پریشانی کے توق پڑتے ہیں, پھر ہم پریشان ہوتے ہیں, ہماری نیندیں ہو جاتی ہیں رات کو کہ اب کیا کریں گے, لڑکی کی شادی کرنی ہے, لڑکے کی شادی کرنی ہے, اخراجات کہاں سے ہوں گے, کھانا کیسے پکایا جائے گا, جانور کے جانور ذبح ہوتے ہیں, دیکھو کہ دیکھے پک رہی ہوتی ہیں جناب, عجیب معاملات ہیں. پھر باجے والے, بینڈ باجا, فوجی باجا جناب وہ بلا لو, ان کو بھی پیسے دیتا ہے. یہ حضور کی شریعت سے نہیں, یہ حضور کی شریعت سے نہیں. تو یہ شادی کے موقع پر بھی میں نے باتیں کی ہیں, تو ہمیں چاہیے ان باتوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بآسانی بچے کا نکاح کر سکیں. لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا جیسے بچہ بالغ ہو اس کا نکاح کرنا, بچی بالغ ہو اس کا نکاح کرنا, تاکہ گناہ کی طرف اس کا قدم نہ اٹھ جائے. اگر بچہ بالغ ہے, بچی بالغ ہو گئی, اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوگی تو والدین کے گلے میں وہ گناہ مطلب پر ڈالنا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, ایک نوجوانوں کے گروہ فلیتزوج من استطاع, فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ شادی کرو, نکاح کرو اگر تمہیں اس کی استطاعت ہے, نکاح کرو. اگر نکاح نہیں نہ کر سکتے, جوان ہو گئے ہو, طاقت نہیں ہے کہ نکاح کر سکو, فرمایا پھر روزے رکھا کرو تاکہ گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے, گناہ کی طرف قدم نہ اٹھے. بچہ بالغ ہو جائے, بچی بالغ ہو جائے, والدین پر لازم ہے, فرض ہے کہ ان کا نکاح کرے, فٹافٹ ان کا نکاح کرے. پھر کہتے ہیں جی اجے منڈا کمان نہیں لگا, یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. اب منڈا اپنے پیروں سے نہیں کھلوتا, اور تھوڑے پیروں سے کھلوتا, اب منڈا پیروں سے کھلو دے گا, پیروں سے کھلوتا کھلوتا کل کوئی اور نے کام پاش ہے, پھر کل وہ کوئی گناہ کر گیا, پھر کیا بنے گا. اب منڈا پیروں سے نہیں کھلوتا ہے, اور اس کے پیروں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا ایام منکم الصالحین من عبادکم الفقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ جو بالغ ہو گئے کنوارے ان کا نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح کر دو. فرمایا نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں شرعی یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فرمایا اگر وہ فقیر ہوئے نہ غریب ہوئے, پلے کچھ نہیں ہوا, اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. تو یہ چیز ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں, میرے محترم بھائیوں, محترم اسلام بھائیوں, کہ جو بچہ بالغ ہو جائے اس کے نکاح کی فکر کرنا, بچی بالغ ہو جائے اس کے نکاح کی فکر کرنا کہ والدین پر لازم ہے, فرض ہے. کل اگر یہ بچے گناہ میں مبتلا ہو گئے تو پھر یہ گناہ آپ کے ساتھ پڑ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمارے بھائیوں کی شادی کو خانہ آبادی بنائے. ہم نے جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.